السلام علیکم. صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سمجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک. آج کا ولاگ جشن آزادی کے حوالے سے بی گراؤنڈ میں منعقد تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رخ سرکار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا پیارا ہو نہیں سکتا. شب معراج رب بولا یہی محبوب شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. تمہارا جو نہیں ہو
اور جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مولا سے، کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا، جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، تیرے جیسا تو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہت ساری باتیں آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے درمیان میں بہت سارے ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی اس نسل سے کچھ سیکھا ہوگا جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک لمبی طویل جدوجہد تھی جو انگریز کے خلاف چلی، اور یہ تقریباً 1 صدی کے قریب جدوجہد کے بعد یہ خطہ جو ہے ہمارے اس کام کے لیے آیا، ہمارے حصے میں آیا، جہاں پہ ہم نے امن کا درس دینا تھا۔ ہم نے آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا تھی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ اپنا بیان کر دیتا ہوں۔ میری والدہ حیات ہے، تو جب یہ قتل و غارت شروع ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب ہونا کیا ہے۔ کچھ لوگ شفٹ ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح سے رہے، اور سمجھتے تھے امن سلامتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جانا یا نہیں جانا۔ تو کچھ دیر کے بعد یعنی 47 میں یہ پاکستان بنا، لیکن کچھ ماہ کے بعد جب موومنٹ جو ہے وہ تیز ہوئی اور پتہ چلا کہ قتل و غارت شروع ہو گئی ہے اور پھر جو ہے وہ بدامنی شروع ہو گئی، تو پھر ہمارے عزیزوں کا پاکستان زندہ باد۔ اقبال صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جشن آزادی کے حوالے سے۔ جناب قرآن اقبال صاحب بہت ہی پیاری باتیں کر رہے تھے۔ سر اگست کا مہینہ تھا، رات کو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ ابھی ہمارے رہنما دوست جو ہیں وہ ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا حوالہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد نعیم لودھی صاحب کی صدارت میں ہم سب حاضر ہیں اور جس میں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سر کو جو ہے وہ صحت والی لمبی دراز جو ہے عمر ادھر عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم کو قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان یقیناً جو ہے وہ بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تاریخ جو ہے وہ 1940 سے جوڑی ہے کہ جب قرارداد پاکستان جو ہے پاس ہوئی 1940 میں، جہاں پہ آج مینار پاکستان ہے، کہ تحریک پاکستان کا حصہ جو ہے وہ 7 سال تک ہے، کہ 7 سال سے ہے وہ تحریک پاکستان کے لیے بھرپور جو ہے وہ جد و جہد کی گئی، پھر پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔
اور بعض اس کی تاریخ کو جو ہے وہ 1857 سے جوڑتے ہیں کہ جب 1857 میں انگریز جو ہے اس خطے پر جو ہے وہ قابض ہوا، اس وقت مسلمانوں نے جو ہے وہ تحریک آزادی پاکستان کو اس سے بھی قبل جو ہے وہ جوڑا ہے کہ یہ تحریک پاکستان جو ہے صرف 90 سال کی تحریک۔ مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ اولیاء کا فیضان ہے، اور یقیناً جو ہے اس میں جن لوگوں کی کا خون جو ہے وہ ان کی بنیادوں میں ہے، انہوں نے اس لیے قربانیاں دی ہیں کہ یہ قیامت تک جو ہے یہ ملک قائم اور دائم رہے۔ اور ہم بھی یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے وطن عزیز کو سر بلند رکھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو کردار پیش کرنے والے ہیں تعمیر و ترقی میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ اور جاوید اور سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ مصطفیٰ صلی دستور اللہ ریاست کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم دن ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بیٹیوں نے اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ طیب شاہ گیلانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جشن آزادی کے حوالے نال۔ کیک آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آج 14 اگست بھی مناسبت نہ کیک بھی کٹیا جائے گا۔ میڈیا کوریج ہندوستان میں جا کے وہ مناظر کوئی اگلا ورقہ پھول اکھاں ایک روئی سی تھی پنجاب دی وارث شاہ نو پیر وارث شاہ تینوں وارث شاہ نو کہن اج اٹھ بے دردیاں دیا دردیا اج تک اپنا پنجاب اج ویلے لاشاں بچیاں اج لہو دی بھری چناب اج ویلے لاشاں بچیاں اج لہو دی بھری چناب۔ اس طرح سارے نے اپنے اپنے عقیدت دے نال اے وچ اپنا حصہ پایا، اور پورے پاکستان دی عوام خصوصاً ساڈے مجاہدین بہت ہی پیارے انداز سے باتیں کی۔ بھائی جی ہلو اب پیچھے ہٹو چلو۔ ایسی ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ میں کہا کرتا ہوں خیر الناس من ينفع من الناس۔ ينفع الناس۔ عیسائی، سکھ، کرسچن کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی۔ خیر الناس من ينفع سب نعیم یوگی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کردار ادا کیا، اور ان شہیدوں کا جنہوں نے شہادت پائی، اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آج ایک آزاد ریاست میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہ دن جو ہے ان شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنے کا دن ہے، اور ان کی یاد میں یہ جو ایک اچھا دن ہمیں ملا، یہ جو آج ہم ایک آزاد ریاست میں موجود ہیں، نیگیٹو سوچوں سے آزاد ہیں۔ کیا ہم اپنے برے جو خیالات دماغ کے اندر چلتے رہتے ہیں، ہم لیگ پولر ہیں، ہم مختلف چیزوں میں بھائی سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک سانجھی اپنی خوشیاں اور غم
गत्ता निकाल रहे हैं। सर नीचे बैठ के काट ले, फ्रेम सबका ही बन जाए सब। अच्छा। ऐसे आगे आ जाए आप। गत्ता रखिए नीचे रखिए, गत्ता नीचे रखिए। अच्छा बन जाएगा। हाँ, स्पीकर पे रख के काटो। ये स्पीकर रखना है। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान 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 सदा सलामत। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था डी ग्राउंड फैसलाबाद से। वो देख रहे हैं आप, वो झूला जो है स्टिल है, ये चल रहा है। आप खुद समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भी झूला है, ये भी झूला है, ये सारे झूले हैं। ये झूला झूला जा रहा है। ये सब अनदीदा ताकतें हैं। मैं अपने व्लॉग में स्पेशली ये शामिल करना चाह रहा था। हमेशा सरबुलंद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 14 अगस्त मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान दे नाल प्यार करो और हमेशा जिथे भी होवो उहदे ते फख्र करो। जिंदाबाद। थैंक यू।